جی سر بات کریں، بسم اللہ۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، بہت مہربانی آپ۔ بھائی میرا نام ہے دعا زہرا اور جی سسٹر، میں عمان میں رہتی ہوں، جی اور سسٹر، ماشاءاللہ کافی ٹائم سے آپ کا پروگرام دیکھا اور دل میں جتنے بھی سوالات تھے کچھ کے جوابات ملے ہیں، جی اور ماشاءاللہ جتنے بھی آپ کے سننے والے ہیں، اور میں اکثر رہتی ہوں لائف چیٹ میں بھی، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی اگر میں نیولی کنورٹڈ ہوں تو ہوں، میرا خیال ہے کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت جانتی ہوں کہ کہ ان ہستیوں نے ہمیں چنا ہے۔ جی تو خدا آپ کو عزت میرا دے، خدا قبول فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء میرا اللہ۔ تو آپ آپ سے کا ایک پورا سوال، آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہمارے مسلمان بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان سے ہے؟ جی میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی ابھی کہ میری ہوں، جتنی بھی فیملی ہے وہ سارے اہل سنت ہیں، ماشاء اللہ۔ اور میری فیملی میں ایک دفعہ ہوں، میری کزن نے شیعہ فیملی میں شادی کر لی تھی، تو سب نے ہوں، اس سے رشتے توڑ دیے تھے، تو تو اور یہ کہہ دیا گیا تھا، اور ہم نے چونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری بھی آنکھ اسی جگہ پہ کھلی ہے جہاں پہ، اگر میں اپنی والدہ اور والد کی بات کروں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، والدہ کا کافی رجحان تھا کیونکہ ان کی جتنی بھی سہیلیاں تھیں وہ ماشاءاللہ اہل تشیع تھیں، اور ہوں، وہ مولا عباس کے علم کی اور ان ہستیوں کی بہت عزت بھی کرتی تھی، اور انہوں نے واقعی قدر بھی تھی۔ تو ہوں، اس حوالے سے جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ جو ہیں ابھی وہ اہل تشیع ہیں ماشاءاللہ، تو جو چیزیں اور جو باتیں انہوں نے مجھے بتائیں تو ماشاء میں اس پہ اتفاق کرتی ہوں، بلکہ ایک مومن ہونے کے ناطے جو ہے میں خوش قسمتی اس میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ نہیں پتہ تھی، کیونکہ میرے فادر کافی اسٹرکٹ تھے اس اللہ، معاملے میں، اور انفیکٹ میرے بھائی بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اہل بیت کی محبت نصیب کرے، اور ہم سب کو جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ اور ابھی ایک سوال میرے دل میں بھی ہے اور ذہن میں بھی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ جی جی سسٹر، میں بھائی یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے میری زندگی بھی اہل سنت فرقہ میں گزری ہے اب تک، بہت گزر گئی ہے، تو جو لوگ معتدل زندگی گزارتے ہیں اور سنی اور شیعہ کے فرق کو اہمیت نہیں دیتے، جی ہاں، مثال کے طور پہ کوئی گاؤں میں رہ رہا ہے یا کوئی شہروں میں رہ رہا ہے، جدید زندگی گزار رہے ہیں، تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، تو آپ ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہمیں یہ حکم ہے، کیا شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ کیا ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی باقی زندگی کے اعمال جس طریقے سے وہ گزار رہے ہیں، تو اس حوالے سے مجھے کچھ بتائیے گا۔ دوبارہ اپنے سوال کو ایکسپلین کریں، مجھے سمجھ نہیں آیا، دوبارہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو لوگ جو ہے ابھی معتدل زندگی گزار رہے ہیں، ہوں، مینس کے 50-50 پہ گزار رہے ہیں، مینس کہ اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں سنی ہوں، بھی ہیں، اور ہوں، ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن اہل سنت کا ایک یہ سٹائل ہے یا یہ ماننا ہے کہ وہ چاہے وہ گاؤں میں ہے یا شہری زندگی میں ہے، تو ہوں، وہ جس طریقے سے اپنی نمازیں اور روزوں کو گزار رہے ہیں اور وہ بڑے مطمئن اپنے آپ کو وہ فیل کرتے ہیں، تو ہوں، اس کے لحاظ سے کیا آپ حکم جو ہمارے ائمہ ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور وہ جو ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، تو وہ اس چیز کو تھوڑا سا مجھے جی ایکسپلین کر دیں۔ میری بہن دیکھیں کہ نماز روزہ وغیرہ جتنے دین کے احکام ہیں وہ اسی طریقے سے بجا لانا ہے جس طرح اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے فرمایا۔ اگر کوئی شخص ان طریقے سے ہٹ کے نماز روزہ وغیرہ بجا لاتا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کی اتباع نہیں کیا۔ نماز اسی طریقے سے بجا لانا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس طرح نہیں چاہتا کہ ہم جس طریقے سے ہم نماز پڑھیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے، نہیں، اس طرح جس طرح اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح روزہ ہے، اس طرح وضو ہے، اسی طرح نکاح طلاق، جتنے دین کے احکام ہیں یہ سب صحیح ہونے چاہیے۔ اگر صحیح نہیں ہے
اگر صحیح نہیں ہے تو غلط ہے، باطل ہے۔ اب مسلمان جو اعمال لاتے ہیں اس میں بڑا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے۔ شیعہ اور طریقے سے بجا لاتے ہیں، جو ہمارے پیارے اہل سنت بھائی ہیں وہ دوسرے طریقے سے بجا لاتے ہیں۔ تو ان میں اچھا طریقہ کون سا ہے، صحیح طریقہ کون سا ہے؟ تو بلا شک بلا ریب اس میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزوں کو، اور وہ کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور وہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام ہے۔ تو بلا شک بلا ریب انسان جو بھی اختلافی مسئلہ ہے، مثلا نماز کا طریقہ کار ہے، وضو کا طریقہ کار ہے، غسل جنابت ہے، روزے کے احکام ہیں، اسی طرح جتنی بھی عبادات اور غیر معاملات وغیرہ ہیں، تو ان میں انسان کو چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام کے طریقے پہ چلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے پہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا اگر اس کی اتباع کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو لذا اگر انسان کو صحیح نماز چاہیے، صحیح روزہ چاہیے، صحیح عبادات چاہیے، صحیح بقیہ احکام دین چاہیے، تو اہل بیت علیہم السلام سے لینے ہوں گے، اور اہل بیت علیہم السلام کے طریقہ کار پہ چلنے ہوں گے۔ تو یہ بلا شک بلا ریب یہ صرف مذہب شیعہ ہے، صرف مذہب شیعہ ہے جو اپنے سارے احکام اہل بیت علیہم السلام کے طریق سے لیتا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے صحیح متواتر احادیث ان کے پاس ان سب مسائل پہ موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو حق، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں اختلاف بہت زیادہ آ گیا ہے، سب مسائل میں، ان اختلافی مسائل میں جو احکام سے متعلق ہے، حلال و حرام سے متعلق ہیں، تو اس میں بلا شک بلا ریب اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میرا جواب آپ کے سوال کے مطابق رہا ہو، یا آپ کوئی اور چیز پوچھ رہی ہے؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہے یہ بھی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ سارے کہتے ہیں کہ لوگ جتنے بھی، کیونکہ میں تو ان لوگوں میں اٹھ کے بیٹھ کے میری زندگی گزر چکی ہے، مجھے کہتے ہیں کہ جیسے ان کے حضرت ابو بکر ہے، عمر کا احترام کرنا جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے، اور ان کے اعمال کی سزا جو ہے وہ اللہ ہی دے گا، مگر ہم پہ جو ہے وہ احترام کرنا ضروری ہے، اور مینس کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ شیعہ غلط ہیں، کیا کہتے ہیں آپ احترام کرنا ضروری ہے، دیکھیں ان کے اعمال بھی تو دیکھنے ہوں گے نا کہ ان کے اعمال کیسے ہیں۔ اگر ان کے اعمال ایسے ہیں جی کہ وہ قابل احترام ہیں تو سب کے لیے وہ ضروری ہے، شیعہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا احترام کریں، دوسروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن آپ اس طرح پردہ ڈال کے کہ بھئی ان کے اعمال کو چھوڑ دو، ہم ان کا صرف احترام کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ان کے اعمال کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کن کے اتباع کرنا ہے، اگر ان کی خلافت کی دلیل ہے، ان کی امامت کی دلیل ہے، وہ دکھانا چاہیے ہمیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے یہاں پر، ڈاکٹر قادری صاحب، انہوں نے کوشش کی تھی کہ کوئی دلیل، انہوں نے صرف یہی دلیل پیش کیا کہ مشورہ ہے، اور وہ مشورہ بھی نہیں، ان کے خلافت پہ کوئی مشورہ بھی نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے مان لیا کہ عمر کے خلافت پہ کوئی مشورہ نہیں ہوا، اسی طرح ابو بکر کی خلافت پہ بھی کوئی مشورہ نہیں ہوا، تو ان کے خلافت پہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ صرف ہمارے جو بھائی ہیں ان کی صرف احترام نہیں کرتے، وہ صرف اتباع بھی کرتے ہیں، صرف احترام جی نہیں کرتے، اتباع پیروی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کی جب وہ یہ ایک بہانہ ہے، کیونکہ ان کی امامت کی دلیل نہیں ملتی، اور پھر ان کے جو اعمال ہیں، مثلا جنگوں سے بھاگ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹی احادیث باندھنا، اور پھر اسی طرح میری بہن کے ان کے مختلف مسائل پہ ان سے پوچھے جاتے تھے، وہ غلط جواب دیتے تھے، جواب نہیں آتے تھے، جاہل تھے مسائل سے، تو ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے شیعوں کے لیے ان کے پاس ایک چارہ کار، ایک ایسا بہانہ ان کو مل گیا کہ بھئی ان کا احترام کرو، باقی باتوں کو چھوڑ دو، ان کا احترام کرو۔ تو کیوں احترام کریں؟ کیوں احترام کریں؟ بھئی پہلے امامت کی اگر دلیل ہے تو دلیل ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ان کی امامت باطل ہے، اور جو شخص باطل دین میں بدعت لے کے آتا ہے اس کا احترام ہم کیوں کریں؟ تو یہ باتیں ہیں جن کا ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔ جی، تو یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ سنی جو ہیں شیعہ جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ غلط ہیں، جہنم میں جائیں گے، سب سنی غلط ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں؟ میں تو بہت کنفیوز ہوں کہ سنی کہتے ہیں کہ شیعہ غلط ہیں، تو جہنم میں کیسے جائیں گے؟ وہ ایک فرقے والی جو حدیث ہے اس کے مطابق تھوڑا سا بیان جی کر ابھی دیجئے۔ میں جواب دے دیتا ہوں۔ اوکے، تھینک یو سسٹر، بہت مہربانی، تھینک یو، بہت مہربانی۔ دیکھیں آپ کی خدمت میں کیا عرض کریں کہ
دیکھیں میں پہلی بات ہے یہاں پہ مولوی صاحب تشریف لائے تھے، تشریف کیا لے کے آئے تھے؟ وہ جماعت مخالفین کے کس گروپ کے تھے؟ وہ ضرب عمری والے گروپ سے وہ یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے احانت شروع کی ہے شروع ہی سے. تو ہم ایسے لوگوں سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے عزیزوں. وہ جو مرضی کہہ دیں، وہ کہنے اللہ یاری بھاگ گیا ہے، اللہ یاری فرار کیا ہے، اللہ یاری. دیکھیں عزیزوں، ہم علمی گفتگو سے نہیں بھاگتے، لیکن اگر کوئی شخص آ کے یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی بے احترامی کرتا ہے، تو ہم ان کے سے بات نہیں کریں گے. ہمارے گروپ کا نام ہے شیعہ، ہمیں شیعہ کہہ دو، ہمیں رافضی کہہ دو، ہمیں جعفری، حسنی، حسینی، ہمیں فاطمی کہہ دو، یہ سب ہمیں منظور ہے، یہ سب ہمیں منظور ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ماؤں تک نہ پہنچو تم بغیر. تو دیکھو یہ کتاب ہے کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضی، تالیف ابی جعفر محمد ابن ابی القاسم الطبری. یہ کتاب چھپی ہے قم مقدسہ میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 50 میں وصیت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی کمیل ابن زیاد کو. کمیل ابن زیاد النخعی جو ہیں ان سے وصیت ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس وصیت یہ کافی لمبی ہے. صفحہ نمبر 52 میں مناظرے کے متعلق امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو وصیت ہے وہ یہ ہے مناظرے کے متعلق: یا کمیل اذا جادلت فی اللہ، یا کمیل اذا جادلت فی اللہ فلا تخاطب الا من یشبہ العقلاء وهذا ضرورہ. فرماتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کہ ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، کہ جو شخص حق کے راستے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ عاقل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، عاقل نہیں ہوتا. تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہی ہے کہ جو بھی شخص شیعہ مذہب کے خلاف بات کرتا ہے، حق کے خلاف بات کرتا ہے، وہ عاقل نہیں ہو سکتا. وہ شبیہ عاقل ہو سکتا ہے لیکن عاقل نہیں ہو سکتا. یہ کمیل امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مناظرہ کرنا چاہو اللہ کی رضا کے لیے، فلا تخاطب الا من یشبہ العقلاء وهذا ضرورہ، تم صرف کن لوگوں سے بات کرو؟ وہ لوگ جو شبیہ عقلاء ہیں. عاقل تو کوئی بھی نہیں ہوگا ان میں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص عاقل ہو اور حق کا راستہ چھوڑ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہر قوم میں لوگ متفاوت ہوتے ہیں. بعض لوگ بہت گھٹیا ہوتے ہیں اور بعض لوگ گھٹیا نہیں ہوتے. تو جو ہے نا ان لوگوں سے بات نہ کیا کر مناظرہ جو گھٹیا لوگ ہیں. وہذا ضرورہ، یہ ضروری ہے. یا کمیل ہم علی کل حال سفہا، یہ ہر حال میں آپ کے مخالفین ہر حال میں سفی ہیں. سفی کس کو بولتے ہیں؟ بے عقل. ہر حال میں ان کی عقل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، یہ سفی ہیں لیکن ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ سفی ہیں، بے عقل ہیں. یا کمیل فی کل صنف قوم ارفع من قوم فإیاک ومناظرۃ الخسیس منہم، ہر قوم میں گٹھیے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان سے اوپر طبقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. تم گٹھیے لوگوں سے کبھی مناظرہ نہیں کرنا، گٹھیا سے کبھی مناظرہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ گٹھیا، جب انسان گٹھیا سے مناظرہ کرتا ہے وہ اپنے آپ انسان کو اپنی سطح تک نیچے لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں جماعت مخالفین کے جو علماء ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں. خدا ان کو جزائے خیر دے، خدا ان کو عزت دے، خدا ان کو طول عمر دے، خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسے لوگ نہیں جو یہاں پہ آ کے گالی دے دیں. اگر تم ادھر آ کے گالی دیتے ہو تو پھر چلے جاؤ. ہماری اور آپ کی، تم جو مرضی کہہ دو، تم کہہ دو یہ بھاگ گیا، کوئی بات نہیں، کہہ دو کہ بھاگ گیا. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، تو تیری مرضی جو تو نعرہ بازی کرتا ہے.